ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ ماں باپ تو جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو مہنگے ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے کا پروگرام رکھا۔ بوڑھے ماں باپ کو کپکپی کی بیماری تھی۔ اس کا جسم ہر وقت کانپتا رہتا تھا اور بوڑھی ماں کو دونوں آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ تو جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر ہوٹل میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تک ان تینوں کو اس طرح عجیب و غریب اور بری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ وہ کھانا اٹھا کر ایک نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالا بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالتا۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی کپکپی کی بیماری کی وجہ سے باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں میں گر جاتے تھے، اور یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی کھانے کا نوالا ماں کے منہ کے قریب لے جاتا تو کم دیکھنے کی وجہ سے ان کے بھی چہرے اور کپڑے پر داغ لگ گئے تھے۔ ادھر ادھر قریب میں جو امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت ہی حقیر نظروں سے دیکھنے لگے اور منہ چڑھانے لگے کہ ان غریبوں کو تو کھانے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے اور مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپا چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، امیر لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا رہا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے پانی کے نل کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں کو بھی صاف کیے، اور جب وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو پکڑ کر باہر لے جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے مینیجر سے پوچھا، میں کیا چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ تو مینیجر کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید۔ اگر تمہاری طرح ہر ایک انسان کے پاس اگر بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، تو ان کے ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس کہانی سے بھی ہمیں اور آپ کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیا کریں، ان کے سامنے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے پیش کیا کریں اور ان سے زیادہ دعائیں لیا کریں۔ اگر وہ ماں باپ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے اور ماں باپ کی دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں بے حد خوشحالی آ جائے گی۔ میرے دوستو، اگر آپ کو میری باتیں، کہانیاں، واقعات اور نصیحتیں اچھی لگتی ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سعید اختر نعیمی لکھ کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام کہانیاں، واقعات، نصیحتیں اور اچھی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا تو سب خیال رکھتے ہیں دوستو، لیکن آپ ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔